یہ میں آج جو مجھے دقت ہوئی ہے نا بیٹھنے کی یا انتظار کی، یہ تمہارے کھاتے میں ڈالی جائے گی۔ تم ہی ہو جنہوں نے یہ تاریخ کرائی تھی۔ آج کتنی دیر انتظار کرنا پڑا، لیکن میں اس لیے برداشت کرتا رہا کہ یہ مدرسے کا ممبر ہے، یہ مدرسے کا ممبر ہے اور ہم بھی کسی مدرسے سے پڑھے ہیں، مگر مہربانی کریں کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا، ہم بڑے تھکے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ میری آج کی تیسری تقریر ہے اور کل شام تک مجھے 5 تقریریں مکمل کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں صرف اس لیے پیسوں کے لیے یا تقریروں کے لیے نہیں بھاگ رہا ہوں، میں الٹے پیسے دینے تیار ہوں، بھائی مجھے خالی چھوڑ دو۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نہیں آئے، تو ایک بندے نے یہ کہا اگر آپ تاریخ نہیں دو گے پورا گاؤں کہہ رہا دیوبندی ہو جائیں گے۔ یہ میں بتاؤ کیا کروں، مجھے بتایا جائے۔ میں نے کہا یار یہ جملہ نہ بول، توبہ کر، جا رو کے اللہ سے کہنا معاف کر دے، مالک تو نے جو ایمان کی دولت دی ہے یہ ہر کسی کو نہیں ملا کرتی ہے، یہ نصیبوں سے ملا کرتی ہے۔ بہرحال میرے لیے دعا کریں، آپ بیٹھے، میں تو آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اتنی رات تک اور اتنا بڑا مجمع اور بیٹھا رہ جائے، مگر میں تعجب بھی نہیں کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے اجمیر میں غریب نواز نے اونٹ بٹھائے تھے تو اٹھے نہیں تھے، آج بغداد والے نے غلام بٹھا دیے ہیں تو اٹھ کیسے سکتے ہیں۔ میں کافی دیر سے سن رہا ہوں مفتی حماد یہ، مفتی حماد یوں وہ، بس اتنا سمجھ لو ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم کرسی تک آ جاتے۔ یہ تو حضور کے ذکر کی برکتیں ہیں کہ انہوں نے اس جگہ تک پہنچا رکھا ہے، اور رہ گئی ہنر اور قابلیت کی بات تو تمام بڑائیاں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور وہی خلاق عالم ہے، وہی خالق کل ہے، مالک کل ہے۔ ابھی جو سانسیں چل رہی ہیں یہ اس کے کرم پر موقوف ہیں، جس دن وہ رسی کھینچ دے گا تو سانسوں کا بندہ محتاج ہو سکتا ہے۔ تو نہ الحمدللہ کبھی یہ گمان رہا ہم کیا ہیں، بس ہم اپنی حقیقت اتنی سمجھتے ہیں کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ہم سب کا گزارا حضور کے ٹکڑوں پہ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس ادارے دارالعلوم صوفیہ چشتیہ کی محنتوں کا نتیجہ 3 فارغین کی شکل میں آپ کو دکھائی دے گا، جس کی صدارت حضرت علامہ مولانا عقیل ظفر نوری صاحب قبلہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ واقعی صوفی مزاج ہیں یہ، اور نہایت سادگی حضرت کے وجود کے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ 2 باتیں ہیں، ایک طرف حضور کا آنگن ہے، ایک طرف اللہ کے ولی کا آنگن ہے، دونوں کے آمنے سامنے آپ بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ ادھر سے صاحب مزار کا فیض ملے گا، ادھر سے مدینے کے تاجدار کا فیض ملے گا۔ اللہ سلامت رکھے۔ میں سب سے پہلے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کے والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو خون پسینے کی کمائی سے حافظ قرآن بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے والدین کو عمر خضر عطا فرمائے۔ وہ مائیں مبارکباد ہیں جنہوں نے ان بیٹوں کو دودھ پلایا، اور وہ بہنیں مبارکباد ہیں جنہوں نے ان بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنا کے کھلائی ہیں۔ یہ بدلے میں آپ کو لندن فرانس کا ٹکٹ تو نہ دے سکے، لیکن انشاءاللہ آج یہاں سے جائیں گے تو جنت کا ٹکٹ ساتھ لے کے جائیں گے۔ یہ آج جنت کا ٹکٹ ساتھ لے کر کے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کوئی اتنی آسانی سے علامہ حافظ قاری نہیں بن جاتا، یہ علماء اہل سنت کے رت جگوں کا کمال ہوتا ہے جو آپ کے بیٹے حافظ قرآن بن جایا کرتے ہیں۔ ورنہ آپ اگر سمجھیں تو اسکولوں کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں، آپ دیکھیں کہ آپ انگلش میڈیم میں اپنے بچے کو لے کر کے جائیں۔ میری اس گفتگو سے کوئی یہ سبق نہ لے کہ ہمیں بچے اسکول میں نہیں پڑھانے گئے، میرا یہی پیغام رہتا ہے پڑھیے اور آگے بڑھیے۔ جو قوم حق کھو دیتی ہے نا، پھر اسے علم کے بغیر حق حاصل نہیں ہوا کرتا ہے۔ آپ پڑھیں گے تبھی آپ کو آپ کا حق ملنا ہے، اس لیے پڑھیے گا، آگے بڑھیے گا۔ مگر افسوس ناکامی قسمت، ہماری قوم کا بچہ رات کے 3 بجے تک موبائل چلاتا ہے، صبح کو 10 بجے آنکھیں مسل کے اٹھ کے کہتا ہے امی کیا بنا ہے۔ 3 بجے تک بچہ موبائل چلاتا ہے، 10 بجے اٹھ کے پوچھتا ہے امی کیا بنا ہے، اور پھر اسے بیٹھا کے بتایا جائے غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، تو یہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے سمجھ میں بات نہیں آتی، آئے گی کہاں سے؟ اس لیے کہ ہم عقل تو کھو بیٹھے ہیں۔ نوجوانوں، میرے بچوں ایک بات یاد رکھیے گا،
اگر آج تم نے موبائل ہاتھ میں رکھا، آنے والے 10 سال کے اندر تمہارے ہاتھوں میں بھیک کا کٹورا ہوگا۔ میں آپ کو اندھا کرنے نہیں آیا، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ موبائل بچپن میں نہیں پھینکے اور کتابیں نہیں اٹھائیں، آنے والے 10 سال کے اندر تمہارے ہاتھ میں کٹورا ہوگا، اور تمہیں بھیک بھی یہ سوچ کے نہیں دی جائے گی کہ تم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہو۔ اگر بھیک میں بھی حصہ رکھنا چاہتے ہو نا تو ہاتھوں میں قلم لے کر کے آؤ، قلم لے کر کے آؤ۔ اور یہ ہماری قوم، اس کے بڑے بڑے عقل مند اور علم دانش والے لوگ، انہیں کچھ پیروں نے گمراہ کر رکھا ہے۔ اگر مرید شرابی ہے، جواری ہے، پیاز کھانے والا، پیاز لینے والا ہے، اٹھ کے پیر کو 500 روپے کا نذرانہ دے دے، پیر بیٹھے بیٹھے جنت کا ٹکٹ کاٹ دیتا ہے کہ جسے جنت ہی دیکھنا ہے اسے دیکھ لے۔ تیرے باپ کی جنت ہے؟ جنت رسول پاک کی ہے، جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ عطا کریں گے۔ اور جنت کے یوں ہی بیٹھے بیٹھے کرسی پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ اگر ایسے ہی جنت آسان ہوتی تو حسین کربلا میں 72 سر نہ کٹاتے۔ اگر ہے تو کوئی ثبوت لا کے دو، حسین 72 سر نہ کٹاتے کربلا میں، 71 لاشیں نہ اٹھاتے، بلال کوئلوں پہ نہ لیٹتے، زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، سمیہ کو پیچھ سے چیرا نہ جاتا، خدا کی قسم مصطفیٰ کی شہزادی کے پرچھی نہ لگتی۔ اگر اتنا سستا جنت کا سودا ہوتا نا، محبوب بھی کہہ دیتے 2 بار سبحان اللہ کہہ دو جنت تمہاری ہوگی۔ لیکن کیا کہا فرمایا کرتے تھے، آج ہم نے مزاج خراب کر دیا ہے، کیا کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے جنت، رضوان اپنے پاس رکھ لے۔ سن ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھ، محبوب جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے رو کے کہتے تھے مالک میری امت کو جنت عطا فرما دے، میری امت کو جنت عطا فرما دے۔ وہ راتوں کا رونا جنت کے لیے تھا، وہ دنوں کے سجدے یہ لمبے قیام صرف اس لیے تھے تاکہ امت کو جنت مل جائے۔ اور امت اتنی بے غیرت ہو جائے گی، خدا کی قسم نہ جہنم کا ڈر ہے نہ جنت کی فکر ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھ لے گا؟ جھٹکا لگنے دے موت کا، پہلا جھٹکا لگے گا ساری دنیا کی راحتیں بھول جائے گا۔ جب قبر کے اندر رکھا جائے گا ایسے زور سے قبر دبائے گی، ادھر کی پسلی ادھر آ جائے گی، کیا دیکھا جائے گا؟ کوئی بچانے نہیں آئے گا، یہ سارے پاگل کھڑے رہیں گے۔ اگر وہاں چلے گی یا تو بغداد والے کی چلے گی یا مدینے والے کی چلے گی۔ نعرے تکبیر، باو نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہو کدھر، جا کدھر رہے ہم، کس روش پہ چل رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمیں ڈر نہیں ہے؟ ڈرا کرو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ یہ مصرے پڑے جا رہے ہیں، اور پوچھ ان علماء سے جن کے بال سفید ہو کے درسگاہ میں بیٹھے بیٹھے یہ تجھے بتائیں گے۔ خدا کی قسم امت پل سے گزرے گی نا تو محبوب سجدہ کریں گے، کہیں گے رب سلیم امتی، رب سلیم امتی۔ میرے امام نے اسی کی عکاسی کی، فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد۔ اگر سستا سفر ہوتا نا، آسان ہوتا، محبوب کبھی دعا نہ کرتے، کبھی دعا نہیں کرتے۔ ہمیں تو بس ایک ایسا بندہ چاہیے جو ایک رات میں جنت بانٹ جائے۔ مشکل ہوتا ہے۔ یہ جماعت دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ جماعت، اس جماعت کو آپ دیکھیے، یہ بھی کوٹ پینٹ پہن سکتے تھے، یہ تم سے قیمتی کیپ لگا سکتے تھے۔ اگر سونے کی اجازت ہوتی سب سے موٹی چین ان کے گلے میں ہوتی سونے کی۔ ایک بات اور کہی جاتی ہے 5000 میں بچہ کیا کر لے گا؟ میں نے کہا صبح کے وقت میں اٹھ، اللہ تیرے 5000 میں 50 کی برکت عطا فرما دے گا۔ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، تعویذ اتنا بہت سے لے آئے گا، ایک گلے میں لگا پڑا، ایک دکان پہ لگا پڑا، ایک گلے میں پڑا، ایک بازو میں بندھا، جو کچھ بچا وہ چارپائی کے پائے کے نیچے دبے پڑے۔ کہہ رہا برکت نہیں ہو رہی، ہوگی کہاں سے؟ محبوب نے کیا کہا تھا؟ میرے نبی نے کہا تھا یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما دینا۔ سچ بتانا، سچ بتانا، اس میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے 6 مہینے سے قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہوگا؟ کڑوی سچائی ہے۔ کتنے گھر ایسے ہوں گے جن پہ رکھے رکھے قرآن کے جزدان پہ دھول چڑھ گئی ہوگی، کوئی جھاڑنے والا نہیں ہوگا۔ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے پوچھو ماں سے، بتا LCD پہ کپڑا کتنی بار مارا گیا، بتا فریج کتنی بار صاف کیا گیا؟ وہ کہے گی روز 3 بار کپڑا لگتا ہے۔ تمہیں فریج کی صفائی یاد رہی، قرآن پہ لگی ہوئی گرد دکھائی نہیں دی؟ کم سے کم اتنا تو کر لو یار کہ قیامت میں تو بات کی بات ہے، قبر میں مصطفیٰ راضی ہو جائے۔
کر تو لو کم سے کم اتنا، ہمارے دل نہیں کھلتے۔ اس جماعت کے لیے کپڑے تب بنتے ہیں جب اماں مرتی ہے یا ابا کی برسی ہوتی ہے، تب حافظ کو کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ کبھی بیٹے کے ولیمے پہ کپڑے بنائے قرآن والوں کو؟ سوچو ذرا، کہتے ایک طرف حضور کی غلامی کا دعویٰ، ابھی میں نعرے لگواؤں، اچھل کے نعرے لگاؤ گے، مجھے نہیں چاہیے تمہارا کوئی نعرہ، میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ یہ بات دل پہ لکھ کے لے کر کے جاؤ، کل سے اگر تم نے قرآن والے کی عزت کر لی، میں سمجھوں گا میرے آنا بھی کامیاب، ان کا بلانا بھی کامیاب ہو گیا۔ عزت کیا کرو قرآن والوں کی۔ کیا عزت کرتے ہیں ہم لوگ؟ مجھے بتایا جائے۔ کوئی عزت نہیں۔ بیٹے کا ولیمہ ہوتا، کرسیاں لگ جاتی ہیں، وی آئی پی کرسیاں، وی آئی پی کرسیاں۔ اس پہ کون بیٹھے گا؟ یہاں وہ بیٹھے گا جس کا 18,000 کا کوٹ پینٹ ہوگا، اس پہ وہ بیٹھے گا جس کے 10,000 کا چشمہ لگا ہوگا، جس کے پیروں میں 12,000 کے جوتے ہوں گے۔ تو نے بہت اچھا معیار نکالا ہے ایک اعلیٰ معیار کی شخصیت کا، 12,000 کا کوٹ، 10,000 کے جوتے، 5,000 کا چشمہ، تب بندہ اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے۔ سون مدینے والے نے ایک معیار دیا، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور کرسی بچھانے والے دیکھ، یہ مہنگے چشمے والا اعلیٰ معیار والا نگی ہے، مہنگے کپڑے والا یہ اعلیٰ معیار کا نگی ہے، یہ قیمتی جوتے پہننے والا اعلیٰ معیار کا نگی، جو فارچونر سے اترے وہ اس کی منزلت اعلیٰ نگی ہے، جو بڑی گاڑیوں سے چلتا ہے وہ عزت رفعت والا نگی ہے۔ مدینے والا کہتا ہے ٹوٹی جوتی پہن کے چلے، پرانا کپڑا پہن کے چلے، بھلی چٹنی روٹی سے کھائے، اور جھانک کے دیکھ لے، اگر وہ قرآن پڑھتا ہے افضل و اعلیٰ ہے، قرآن پڑھایا کرتا ہے افضل و اعلیٰ ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھا کرتا ہے، قرآن سکھایا کرتا ہے۔ کیا انتظام کوئی تم نے؟ پیسے ہیں نا جس کے بعد وغیرہ لو، مر جاؤں نا تو میرے پیر کو بلا لینا۔ اب تو اللہ معاف کرے، پیر بھی نا ہائی بریڈ ہے، ہائی بریڈ پیر۔ اگر کسی کا ہو تو برا نہ ماننا بھائی، وقت ہے تو چھوڑ دینا، کسی سچے کا دامن تھام لینا، کسی اچھے کا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ بتاؤ۔ اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے کہ جس پہ 100 سال سے تحقیق چل رہی ہے اور ابھی تک لوگ سمجھ ہی نہیں پائے اعلیٰ حضرت کی ذات کا نام ہے۔ بس میں نے ایک بات کہہ دی، سمجھ گئے نا اتنی بات؟ اعلیٰ حضرت کو نہیں سمجھ پائے 100 سال میں لوگ کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کیا بنایا۔ وہ جب مارہرہ شریف جاتے تو دل پہ نظر ڈال کے ساری امانتیں ان کے حوالے کی جاتی ہیں۔ وہی مارہرہ شریف جہاں پر مجاہدوں کے بعد ہزار محنتوں کوششوں کے بعد دل کی صفائی کے بعد خلافت دی جاتی تھی۔ آج تو بندہ 4 مرید بنا دے، بھلے کچھ بھی ہو لے خلافت لے، 4 مرید کرا دینا۔ اور خلیفاؤں کے بھی حال ایسے ہی ہیں، ابا مرنے لگتے ہیں تو کہتے بلاؤ ذرا گڈو کو، اچھن کو، ببن کو، اسے ذرا خلافت دے کے جانی ہے۔ وہ کھیل لیا تاش، وہ کھیل لیا تاش، اسے بلایا کہ دیکھ بھئی آج کے بعد گدی تجھے سنبھالنی ہے، اب آج سے ہی وہ پیر بنے گا۔ میں کہتا ہوں اگر مرید ہونا ہے تو مسجد کے امام کے ہو جایا کرو، کم سے کم 5 وقت وہ جماعت سے نماز تو پڑھ لیا کرتا ہے یار۔ ہاں اس کی زندگی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں تو گزر رہی ہے۔ ایک جگہ ایک امام صاحب کے پیر صاحب کے پیچھے نیت باندھ لی حضرت، ایسا لگ رہا تھا 2 رکعت 100 رکعت کے برابر ہو گئی، اتنا غلط قرآن پڑھ رہے پیر صاحب۔ اور لوگ نہ بوتل پہ بوتل لا رہے ہیں، دم کر دے کیا ہے مدینہ پہنچ جاؤں، ارے اسے مسلمان تو بنا لو پیر کو پکڑ کے، پہلے اسے کلمہ تک درست نہیں آتا، اور قوم تباہ ہوتی جا رہی ہے، نکلیے ان دھوکوں سے۔ اور ایسا شخص دیکھیے جو ہاتھ یہاں پکڑے رشتہ مدینے والے سے جوڑ دیتا ہو، ایسے شخص کو پکڑیے۔ میرا آپ نے کچھ نہیں بگاڑا، میں تقریر کر کے چلا جاؤں گا، مجھے کیا ہے، لیکن آپ کو سوچنا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو جماعت بیٹھی ہے نا، یہ وہ جماعت ہے جس کو ہم سب سے زیادہ حقیر سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ ذلیل سمجھتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 علوم پہ مہارت تامہ حاصل رکھنے والی ذات، آپ نے 14 علوم اساتذہ سے سیکھے تھے۔ پوچھا گیا آپ کو 14 علم استاد نے پڑھائے، باقی کس نے پڑھائے؟ کہنے لگے 14 اساتذہ نے سکھائے ہیں، باقی بغداد والے غوث الورا نے سکھائے ہیں۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باقی علوم مجھے سرکار غوث الورا نے عطا کی ہے۔ اور سنیں میری بات، اب آپ سے اتنی سی گزارش ہے، بچے کدھر ہیں حضرت جن کی دستار ہونی ہے بچے یہاں پہ؟
نہیں ہے نا؟ ہے ماشاءاللہ. ان بچوں کو ذرا آگے لایا جائے. دیکھو بہت بڑی غلطی کرتے ہو. یہ اشتہار دیکھ رہے ہو نا, اس میں دیکھو ہم لوگوں کے نام بہت بہت بڑے ہیں. کسی بزرگ کا نام بڑا ڈال دیا کرو, مقرر کا نام بڑا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے دن جلسے کے اشتہار میں تو اس استاذ کا نام بڑا ہونا چاہیے جس نے 3 سال محنت کر کے بچے حافظ بنائے. سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ ایسا, مگر یہ کیا کریں گے, کام تو ان کے ہیں نا. اشتہار آپ تو چھاپتے نہیں ہیں, لیکن بیچارے یہ بھی ڈرتے ہیں اگر مقرر کا نام چھوٹا ہو گیا تو بھاگ جائے گا. بڑے مسئلے ہیں یہ. علم سیکھنے والے لوگ اور جتنے ممبر پہ بیٹھے علماء اکرام ہیں, میں ہر ایک کی گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, کسی نے ایسے مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی ہوگی جسے سونے کے لیے بہترین VIP بیڈ ملے ہوں. کیا بھئی کسی نے ایسے مدرسے میں؟ اکثر ایسے ہوں گے جنہوں نے زمین پہ سونا ہوگا اور زمین پہ ہی بیٹھنا رہا ہوگا. اب ٹھنڈ آنے والی ہے, سب لوگ کتنی حفاظت کرتے ہیں. ویسے تو ہم نے 20 لاکھ کا سنگ مرمر لگا رکھا ہے, لیکن جب سردی آ جاتی ہے تو پھر ہم بچھاتے ہیں قالین تاکہ پیر پہ ٹھنڈا فرش نہ لگ جائے. لیکن خدا کی قسم جب بچے مدرسے جایا کرتے ہیں نا تو کوئی دیکھنے والا تک نہیں ہوتا ہے. یہ کہاں لیٹیں گے, کہاں بیٹھیں گے, کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کون اتنی فکر کرتا ہے. جو مل گیا وہ کھا لیا, جو دے دیا وہ لے لیا, جہاں جگہ مل گئی وہاں سو جایا کرتے ہیں. یہ مدرسوں کے بچے کے معاملات ہوا کرتے ہیں. سنو ایک بات کان کھول کر کے سنو, میں ان بچوں کے ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی ان بچوں کے لیے قربان کر دی. یہ دیکھیے یہ عمر ان کی ہے, یہ کتنا کما سکتے تھے, 500 روپے روز تو کما سکتے تھے نا. تو مجھے بتاؤ ان کے باپ کو ان کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ سب کچھ ضرورت تھی. ہر باپ کو بیٹے کی پیدائش پہ اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا بنے گا. یہ سوچ کے باپ خوش ہوا کرتا ہے میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا آسرا ہے. لیکن خدا کی قسم یہ بچے جوان ہوئے, باپ کا سہارا بنے, باپ نے مدرسے بھیج دیا. کیوں بھیجا ہے؟ کیا بڑھاپے کا سہارا نہیں بنانا تھا؟ کہا صرف بڑھاپے کا نہیں, ہمیں تو آخرت کا بھی سہارا بنانا تھا, آخرت کا سہارا بنانا ہے. ماں باپ نے مدرسے بھیجے بچے. جب بچے مدرسے آ جایا کرتے ہیں پھر ان کی زندگی آپ دیکھیے گا. آپ گھر کے اندر ہوتے ہو, اگر نمک تیز ہو جاتا ہے ماں سے لڑ جایا کرتے ہو, کھانا کچا رہ جاتا ہے تو ماں سے کہتے ہو ماں مجھے نہیں کھانا ہے. پھر وہ ماں کا جگرا ہوتا ہے یار جو بیٹے کی فرمائش پہ فوراً کھانا بدل دیا جاتا ہے. اگر وہ یہ کہے کچا ہے تو ماں دوسرا پکا کے دیتی ہے کہ یہ فرض نہیں ہے, ماں دوسرا دیا کرتی ہے. لیکن سوچو تو صحیح, ہم گھر کے اندر کھانے کو ایک بار کہہ دیں ہمیں پسند نہیں ہے, ماں بیٹے کی مرضی کا کھانا بنا کے دیتی ہے. لیکن جس دن سے یہ جماعت مدرسے آئی ہے, نمک کم ہے تب بھی گردن جھکا کے کھا رہے ہیں, مرچ زیادہ ہے تب بھی گردن جھکا کے کھا رہے ہیں, کچا ہے تب بھی کھایا جا رہا ہے, پکا ہے پھر بھی کھایا جا رہا ہے. اور کھانا ایسے نہیں ہے کہ منہ بگاڑ کے کھا رہے ہو. خدا کی قسم جاؤ کبھی مدرسوں کے اندر, لوگ کہتے ہیں کہ صوفی خانقاہوں میں بنا کرتے ہیں, میں کہتا ہوں صوفی مدرسوں میں بنا کرتے ہیں. نفس اگر مارا جاتا ہے تو مدرسوں میں مارا جاتا ہے, اپنی حسرتوں کو قربان کیا جاتا ہے تو مدرسوں میں کیا جاتا ہے. سوچ جو بنا نمک کے کھا لے وہ کہیں اور نہیں, وہ جماعت مدرسوں کے اندر سے پیدا کی جاتی ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نمک کا کھانے والی جماعت مدرسے میں پیدا ہوتی ہے, بنا مرچ کا کھانے والی جماعت مدرسے میں پیدا ہوتی ہے, اپنی حسرتوں کا گلا گھونٹنے والی جماعت مدرسے میں پیدا ہوتی ہے. خدا کی قسم کسی سے یہ بھی نہیں کہتے. اور دیکھنا پڑھنے میں اتنے ہی خوش ملیں گے, کھیل میں بھی اتنے ہی خوش ملیں گے, درسگاہ میں بھی اتنے مست ہوں گے. کسی کے منہ پہ یہ نہیں آئے گا چاول کچے رہ گئے تھے, مسکرا کے کھا لیتے ہیں, کہتے ہیں یار ہوئے کیا ہوا آج کچے چاول کھا لو, قیامت میں حضور کے ہاتھوں سے جنت کی نعمت کے لقمے کھانے ملیں گے. یہ علماء اہل سنت کی جماعت ہے. اور لیکن میرے بھائی بہت غور سے سنیے گا, اب اس کے برعکس ہمارا بچہ نا اگر اسکول جاتا ہے, کہاں جاتا ہے؟ سارے بولے ہیں, اسکول جاتا ہے تو صبح کیا ہوتا ہے, امی اٹھتی ہے, گیزر چالو, گرم پانی سے منہ دھلایا جا رہا ہے, VIP ناشتہ بچے کے دسترخوان پہ کھلایا پلایا جا رہا ہے اس کو, وہ کھا پی کے موج مست ہو کے پھر گاڑی لگی ہوتی ہے, لے بھئی میرے بیٹے کو اسکول چھوڑ کے آ, تجھے 7,000 اسی کا دیا جانا ہے. یہی ہوتا ہے نا 7,000. اتفاق سے بچہ اسکول سے آ رہا تھا, کھڑکی کھل گئی گاڑی کی, سردی کا موسم تھا, ٹھنڈی ہوا لگی, پھیپڑے ہلنے لگے, جام ہو گئے پھیپڑے. ماں باپ لے کے گئے, کیا ہوا کہ تھوڑی کھڑکی کھل گئی تھی, ٹھنڈ لگ گئی, کھڑکی کھل گئی, ٹھنڈ لگ گئی بیٹے کو. تو ڈاکٹر کہتا اوفو بھپارا لینا پڑے گا, اور ان کا پیر زمین پہ نہیں رکھنا چاہیے, انہیں ہر وقت ٹھنڈا پانی نہیں گرم پانی پلانا ہے.
اس کے برعکس مدرسے دیکھو، سردی کی راتیں ہوتی ہیں، رات کے 3 بجے ہوتے، استاد کی ایک آواز آتی ہے، اٹھو، یہ جنتیوں کی جماعت پہلی آواز پہ اٹھ جاتی ہے۔ اور آج کوئی گرم پانی دینے والا نہیں، یہ اٹھے ٹھنڈا پانی یا تو ٹنکی کا یا حوض کا، بہت کرم ہوا ان پہ تو نل کا تازہ پانی، اس سے زیادہ نہیں، پانی میں ہاتھ ڈال دیے، رات کے 3 بجے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، اور اب جس پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے کوئی موٹا گدا نہیں ہے بلکہ چٹائی بچھی ہے، اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس پہ پیر رکھو تو ٹھنڈک دماغ میں محسوس ہوا کرتی ہے، اس پہ بیٹھ کے یہ جماعت قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ استاد کا 4:30 بجے دورہ ہوتا ہے، وہ کہتا آؤ قرآن والوں سبق سنایا جائے، یہی جماعت 4:30 بجے سبق سنانا شروع کرتی ہے، فجر کے بعد تک یہ سبق کے پارے اور اس کے بعد یہ پچھلے پارے سناتی ہے، 12 بجے تک قرآن کے سبق سے یہ جماعت فارغ ہو جایا کرتی ہے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جاؤ پوری دنیا کے مدرسوں کا دورہ کرو، یہ زمین پہ سویا کرتے ہیں، کسی کو بستر تک صحیح سے نصیب نہیں ہوتا ہے، کئی اتنے غریب بچے ہوتے ہیں کہ ایک ہی بستر میں 7 سال مدرسوں میں گزار لیا کرتے ہیں، کچھ اتنے بھی غریب ہوتے ہیں پوری زندگی پھٹے بستر پہ مدرسے میں لیٹا کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے آج تک کسی مدرسے والے پر یہ کیس نہیں دیکھا کسی نے یہ کہا ہو میرا بیٹا اس مدرسے میں سردی کی وجہ سے مر گیا تھا، میرے بیٹے کو ٹھنڈ لگی تھی اس لیے میرا بیٹا مر گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، آج تک کسی قرآن پڑھنے والے کو 3 بجے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی وجہ سے کبھی سردی نہیں لگی ہے۔ او یار تم گھر میں سویا کرتے ہو، میں اٹھ کے 3 بار چیک کرتی ہے میرے بیٹے کا پیر تو نہیں کھلا ہے، سر تو نہیں کھلا ہے، تم بیڈ پہ سو، میں اٹھ کے تمہیں کمبل اڑاتی ہے، مگر یہ جماعت جب سے مدرسے آئی ہے، جب یہ لیٹا کرتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بستر پہ بچہ ہے کہ نہیں، چادر کے اندر ہے کہ نہیں، کمبل کے اندر چھپا ہے کہ نہیں، کتنے بچے تو نیند کے اندر بستر سے نیچے چلے جاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم کبھی پسلی نہیں چلتی، کبھی ٹھنڈ نہیں لگتی ہے، کبھی نزلہ زکام نہیں تھکتا ہے، بتا تو صحیح ایسا کون سا ہیٹر لگا ہے کہ بچے بیمار نہیں ہو رہے ہیں؟ تو سنو جواب سب کا یہی ہوگا، سنو جب بچہ گھر ہوتا ہے تو ماں باپ بچایا کرتے ہیں، جب مدرسے آ جاتے ہیں تو رسول پاک بچایا کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ مدرسے والی جماعت ہے، یہ دین والے لوگ ہیں، یہ قرآن والے لوگ ہیں، خدا کی قسم یہ حضور کے مہمان ہیں، حضور کے مہمان ہیں یہ مدرسے والے لوگ۔ سنو جب کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو مدرسے آ جایا کرو، جب کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو مدرسے آ جایا کرو، جہاں قرآن والوں کی درسگاہ لگی ہو وہاں جوتیوں میں بیٹھ جایا کرو اور رو کے رب سے کہا کرو مالک تجھے تیرے قرآن والوں کی جوتی کا واسطہ، مالک دعا قبول فرما لے، میرا ایمان کہتا ہے اس چوکٹ سے اٹھ کے بعد میں آؤ گے خدا تمہاری دعاؤں کو مقبولیت کی ضمانت پہلے عطا فرما دے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹھ جائیں، اس لیے بھائی بیٹھ جائیے، پلیز بیٹھ جائیے، بھیڑ کم رکھیں، مجھے ذرا تھوڑی سی بات کرنی ہے، وقت بڑا کم ہے، وقت بہت کم ہے، بس تھوڑی سی مجھے بات کرنی ہے، میں کافی دیر بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا، یہ بات حقیقت ہے، میں کافی دیر تھکا رہا ہوں، یہ سچی بات ہے، میں بیمار بھی ہوں، سرکار اویس میاں صاحب قبلہ کا علاج چل رہا ہے، یہ تو اس قلندر کی نظر کرم ہے جو تقریریں کر رہا ہوں، ورنہ ڈاکٹر نے مجھے 3 مہینے کے لیے بیڈ ریسٹ بولا ہے، 3 مہینے کے لیے، اور یہ بس خدا کا کرم کہ یہ تیرا کرم ہے آقا کے بنا لیا گیا اپنا، کہاں مجھ سے یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا، توجہ ہے آپ لوگوں کی، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، نہیں بول رہے پیچھے والے لوگ، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے، خدا کرے ہر گھر میں قرآن کا قاری پیدا ہو، ہر گھر کے اندر قرآن کا قاری پیدا ہو، اللہ کرے ہر آنگن سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے، صبح فجر کی نماز ہو اور ہمارے مدارس کے علماء مساجد کے امام جب چہل قدمی کے لیے نکلیں واپس آ کے مصلی بچھا کے کہیں اللہ اس قوم کو سلامت رکھنا، کل تک اس قوم سے گانوں کی آواز آتی تھی آج قرآن کے ترانوں کی صدائیں آ رہی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وہ جماعت ہے جو مصطفیٰ کی مہمان ہے۔ میں دیکھ رہا تھا آپ نے چندہ کیا، جزاک اللہ بھائی، اللہ سلامت رکھے، میں دیکھ رہا تھا آپ نے چندہ کیا، اللہ آپ کو نوازے، خوب برکتیں عطا کرے، لیکن میں دنیا کو ایک بات بتا دوں، یہ مدرسے امیروں کے رحم پہ نہیں چلا کرتے، مدینے والے کے کرم پہ چلا کرتے ہیں، مدینے والے کے کرم پہ چلا کرتے ہیں یہ مدرسے، ورنہ امیر کہنے کو تو بہت ہیں، سب کا پیسہ مدرسے میں نہیں آتا ہے،
آتا ہی نہیں ہے سب کا. ہاں سب کا پیسہ نہیں آتا ہے. امیر بہت ہیں, جانتے ہو جیب ہماری ہے, قبضہ مدینے والے کا ہے. جسم ہمارا ہے, روح مدینے والے کی ہے. خدا کی قسم ہمارے ایک ایک بال پہ مصطفیٰ کا احسان ہے, ایک ایک بال پہ. اگر مدرسے کے لیے کبھی تیرے جیب سے روپیہ نکلے نا, یہ مت سوچنا یار یہ کیا ہو رہا ہے, خوش ہونا, کہنا واہ مدینے والے اپنے گھر کے لیے میرا انتخاب کیا, اپنے گھر کے لیے میرا انتخاب کیا گیا. کبھی مسکرا کے بھی کر لیا کرو. یہ بڑی مبارک جماعت ہے مدرسے والی, لیکن ہم کرتے کیا ہیں, ہم اس جماعت کی دعوت تب کرتے ہیں جب میت ہوتی ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ تیجے میں قرآن والوں کی دعوت, 40ویں میں قرآن والوں کی دعوت, 20ویں میں قرآن والوں کی دعوت. اور بیٹے کے ولیمے میں کیا ہوتا ہے, بیٹے کے ولیمے میں امام صاحب کو بلا کے لاؤ. پہلے کیا کریں گے, ایک پیالی پہ فاتح, غریب پڑھ دیتا فاتح, کہتے ہیں چکھ لو. اے بے اللہ کے بندے کبھی کہہ دیا کر پیٹ بھر کے کھا لو. چکھنے کا مطلب ایک دو لقمہ کھاؤ اور نکل لو, یہ چکھنے کا معنی ہوتا ہے. حافظ جی چکھ لو, تو غریب کا دل پہلے سے جلا بیٹھا تھا. جب یہ فاتح پڑھنے آیا تو بیٹے نے کہا ابا امام صاحب آ گئے, تو کہہ رہا ادھر کو بٹھا کے پڑھوا دے, ادھر کو ایک کونے میں بٹھا کے فاتح پڑھوا دے, کہ اس پہ کہنا مہمان بیٹھیں گے. اس کا دل تو پہلے ہی توڑ دیا تم نے. وہ فاتح کر کے گیا. پھر ہماری جماعت کے اندر کتوں کی طرح کھانا کھلایا جاتا ہے, کھڑے کر کے گدھوں کی طرح, جانوروں کی طرح کھانا بٹ رہا. پھر پڑ گیا کھانا کم, تو کہتے مولوی نے فاتحہ صحیح نہیں پڑھی تھی. یہ بات ہے یار, کہتے فاتحہ صحیح نہیں پڑھی تھی اس نے, اس لیے کھانا کم پڑ گیا. اگر کوئی اثر والا بندہ کہتا نکالو بھائی, آدھی پڑھ کے گیا تھا, کہ کیوں کہ بس 4 لوگ بھوکے رہ گئے. ایک بات کان کھول کے سنو, برکت اگر کرانا چاہتے ہو نا, تو دعوت کی پہلی کرسی پہ جو جماعت بیٹھی ہونی چاہیے وہ قرآن والوں کی جماعت ہونی چاہیے. میری بات یاد رکھنا, پہلی لائن اگر کسی کی لگی ہو قرآن والوں کی ہو, کوئی چلے ادھر کے ٹھہر جا, تو میرا مہمان ہے, اس کرسی پہ مصطفیٰ کا مہمان بیٹھے گا. پہلے حضور کے مہمان بیٹھیں گے اس پہ, اور جا بیٹھا ان قرآن والوں کو. چیلنج ہے میرا, تو 40 آدمیوں کا کھانا بنا اور 60 کو کھانے بلا. شرط ہے ان میں پہلے 10 قرآن والے ہونے چاہیے. دعوے کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں, بلا پہلے 10 قرآن والوں کو بیٹھا. خدا کی قسم 40 کا کھانا اگر 60 لوگوں کو پورا نہ ہو جائے تو پھر محمد کا غلام کہنا. تم کیا سمجھتے ہو, جیسی ان کی انگلیاں کھانے میں جاتی ہیں, اللہ انگلیوں کے صدقے رزق میں برکتیں اتار دیا. لیکن ہم نے کیا جانا, میں جب بریلی پڑھتا تھا نا تو ساتھ میں امامت بھی کرتا تھا, تو ایک مقتدی آیا تھیلیاں لے کے ساتھ. میں اس کی تھیلی دیکھ کے سمجھ تو گیا کچھ گھپلا ہے. لا کے اس نے پہلے شیشہ نکالا, پھر کنگا نکالا, پھر تیل, پھر ایک سفید جوڑی کپڑے, پھر اس نے ایک ٹوپی, پھر ایک رومال. میں نے کہا خیر تو ہے. کہنے لگا جی وہ حضرت کل ابا کی برسی تھی نا, تو میں نے سوچا کسی کو ایک جوڑی کپڑے بناؤں گا. پھر میرے دماغ میں آئی امام صاحب سے اچھا کون ہوگا. میں نے اٹھائی تھیلیاں, وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے. میں نے اتنا بڑا محتاج سمجھ رکھا, تیرے جیسے 36 کو پال سکتے. مولانا ہے تو غریب نہیں ہے. خدا کی قسم دسترخوان ہمارا ہوتا ہے, رزق مدینے والے کا آیا کرتا ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے, صدقہ تیرا. کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں نا؟ ہاتھ نہ اٹھاؤ بابو, منہ سے بول دیا کرو, ساری جانا چاہتے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ سب کو حضور کی ولادت کے صدقے میں جنت کا مہمان بنا دے. بس صرف ایک دعا کر سکتے ہیں, اللہ بڑا کریم ہے, اگر چاہے تو بس ایک لمحے کے بدلے میں بخش دے. وہ بے نیاز ہے, لیکن تھوڑا سا ظاہر بھی سوال ہے, ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے. میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں, توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ, اور زور سے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا تھا, درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سارے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا, اور پھر مرنا کسے کسے وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں.
جو نہیں اٹھا رہے ہیں ہو سکتا ملک الموت پکڑنے آ کے ہاتھ کے اٹھا کیوں نہیں رہا؟ اگر انہوں نے پکڑ لیا تو پھر مسئلہ سمجھ لینا۔ جاتے ہو قبرستان؟ جاتے ہیں کہ نہیں؟ سارے لوگ تو نہیں جاتے ہوں گے، یہ تو 100% کنفرم ہے۔ کچھ لوگ جاتے ہیں، کچھ نہیں جاتے۔ میں مشورہ دے دوں، جو لوگ نہیں جاتے ہیں نا خود سے، انہیں لوگ کندھے پہ لے کے جاتے ہیں، اور جنہیں لوگ کندھے پہ لے کے جاتے ہیں پھر وہ لوٹ کے نہیں آتے۔ بریلی کے امام نے کہا تھا، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جایا کرو قبرستان۔ وہاں تم نے قبریں دیکھی ہیں کیسی ہوتی ہیں؟ اونچی اونچی ہوتی ہیں نا۔ کچھ بیٹھی ہوئی بھی قبریں دیکھ لیا کرو۔ ایسی قبریں بھی ہوتی ہیں جن میں تختے دکھائی دیتے ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں کفن دکھائی دیتا، کچھ ایسی قبریں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر سے گلی اور پرانی ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ کبھی سوچا کہ ایک دن یہ مدفن ہمارا بھی ہوگا؟ خیال آیا کبھی؟ خیال کہاں سے، اب تو صاحب جنازے میں اتنے کہے لگتے ہیں کہ لگتے ہی نہیں لوگ جنازے میں آئے ہوئے ہیں کہ نکاح میں آئے ہوئے ہیں۔ کہاں جایا کرو قبرستان دیکھ کے، ڈر جایا کرو، ڈر جایا کرو۔ وہ جشن منانے کی جگہ نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے کی جگہ ہے۔ کبھی دیکھ کے سوچ لیا کرو ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے۔ اور امیر ہو، وزیر ہو، دولت والا ہو، رتبے والا ہو، یہ تو کنفرم ہے نا کہ کوئی کسی کا نہیں ہے دنیا میں۔ یہ سن لیجئے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ ایک باپ بچے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے۔ پوری زندگی میں باپ ایک مکان بناتا ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے بیٹے کی شادی کر دیتا، مکان وہی رہتا ہے۔ تو جس نے پوری زندگی محنت کر کے مکان بنایا تھا نا، یہ جوان بیٹا اسی کو گھر سے نکلتے وقت کہتا ہے کبھی باہر بھی بیٹھ لیا کرو، ہر وقت گھر میں پڑے رہتے ہو۔ مجھے بتا یار یہ کتنے دن گھر میں رہا ہے۔ جوانی اس کی شہروں میں بیت گئی، اس کے 40 سال روڈوں پہ دھکے کھاتے بیت گئے۔ جب سے 55 کا ہوا ہے تب سے گھر پلٹا ہے۔ اس نے پوری زندگی میں ایک مکان بنایا تھا اور اس پہ بھی تو نے کہہ دیا باہر جا کے بیٹھو۔ خدا رحمہ باپ کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا کرو، نہ کیا کرو۔ باپ باہر جا رہا ہے، بیٹھا اس سے کہ ابا پوری زندگی باہر رہا ہے، اب کچھ دن میرے گھر کے اندر تو بیٹھ جا، گھر کے اندر بیٹھ تاکہ تیرے قدموں کی برکت ملے۔ لوگ کہتے ہیں جی بڑی عزت کرتے ہیں ہم، ابھی ہاتھ اٹھوا لوں سارے کہہ دیں گے ہم باپ سے اس محبت کرتے ہیں۔ لیکن سنیے گا، ماں باپ کا اولاد سے رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اولاد کتنی خبیث کیوں نہ ہو، نالائق کیوں نہ ہو، ایک وقت کی روٹی نہ دیتی ہو اور پھر باپ سے پوچھو کہو کیسی گزر رہی ہے، باپ ڈائریکٹ کہتا اللہ کا شکر ہے بیٹے 3 ٹائم کھانا دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں رسوا نہیں کرنا چاہتا، وہ تمہیں ذلیل نہیں کرنا چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا غیروں میں بھی اس کے خلاف بات ہو۔ وہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تو میرے ساتھ کچھ بھی سلوک کر میں تجھے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی بیوی کے سامنے اپنے باپ کو رسوا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے اپنے باپ کو رسوا کرتے ہیں۔ غیرت نہیں آتی ہے؟ اس نے تمہیں غیروں میں رسوا نہیں ہونے دیا، تم نے اپنوں میں رسوا کر دیا اسے۔ جو کہتا تھا میرے پریوار میں 17 لوگ ہیں، آج اکیلا ہے وہ۔ کہاں گیا اس کا پریوار؟ توڑ دیا تم نے، چھوڑ دیا اس کو۔ خدا را بات یاد رکھنا، کبھی باپ کو اکیلا نہ رکھنا، کبھی مت چھوڑنا۔ بہت بڑی ذات ہوتی ہے باپ کی، بہت بڑی ذات ہوتی ہے۔ یہ ان کی قربانیاں ہوتی ہیں جو آج ہم جوانی کی دہلیز پہ کھڑے ہیں، ان کی محنت ہے۔ تو باپ پھر بھی یہ کہتا نہیں میرا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، بہت خدمت کرتا ہے۔ کبھی باپ بنو گے تو پتہ چلے گا باپ کیا ہوتا ہے۔ بہت خدمت کرتا ہے لیکن تنہائی میں باپ رویا کرتا ہے۔ بڑی بے وفا دنیا ہے، مکان بنا کے دیا، گھر بنا کے دیا، جاؤ جب کہیں آگ جلتی دیکھتے ہیں نا یہ سفید بالوں والے لوگ تو وہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آگ بجھ جاتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، راکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر پتہ لگانا ہو نا کس کی عزت گھر میں نہیں ہے، دیکھ لینا جو بوڑھا راکھ کے بجھی راکھ کے آگے بیٹھا ہو، سمجھ لینا اس کی اولاد اس کی عزت نہیں کرتی ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اس باپ نے جب جوان تھا نا کبھی کمبل کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور بلکہ تجھے اپنے سینے کی گرمی سے ٹھنڈ نہیں لگنے تھی۔ آج یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے پاس درست لباس تک نہیں ہے، گرم بستر تک نہیں ہے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، جتنی کما کے چھوڑ جاؤ یہ تیری دولت پہ عیاشی تو کر سکتا ہے، تیری بخشش کا سامان نہیں کرے گا۔
کیا تم نہیں جانتے؟ میں اگر اٹھواؤں ہاتھ کتنے لوگوں کو پردادا کی قبر کا نشان معلوم ہے، شاید 10% لوگ ہاتھ نہ اٹھا سکے. اور یہی میرے ساتھ بھی ہونا اور یہی آپ کے ساتھ بھی ہونا. یہ کڑوی سچائی ہے. یہی آپ کے ساتھ ہوگا اور یہی میرے ساتھ ہونا ہے. شاید میرے پوتے میری قبر کے نشان تک بھول جائیں. آج ہم ان کے لیے کما کے چھوڑ جائیں اور اپنی زندگی کے لیے کچھ نہ کریں، آخرت کے لیے کچھ نہ کریں. کتنا کریں گے یہ لوگ؟ کتنا کریں گے؟ صرف اتنا کریں گے تو مرے گا، تھوڑی دیر روئیں گے، مسالہ کھاتے تو مسالہ کھائیں گے، بیڑی پیتے تو بیڑی پیئیں گے، سگریٹ پیتے تو سگریٹ پیئیں گے. اس کے بعد کہیں گے بتاؤ کفن کدھر ملتا ہے؟ کفن کا پتہ پوچھیں گے. مارکیٹ جائیں گے، تیرے لیے 22 میٹر کا کفن خریدیں گے. اس کے بعد تھوڑا کافور لیں گے، گلاب جل لیں گے، عہد نامہ لیں گے اور کہیں گے ایک پیٹی کا ہدیہ کرا لیا جائے. ایک قرآن کی پیٹی کا ہدیہ کرایا جانا ہے. اور لانے کے بعد اس پہ برائے ایصال ثواب تیرا نام ڈال دیں گے اور پارے رکھ کے اسے مسجد میں رکھ دیا جائے گا. پھر اسے کوئی پڑھے یا دیمک کھائے، اسے اس سے کوئی لینا دینا. یہ بہت کڑوی باتیں بتا رہا ہوں. تیرے مرنے کے بعد صرف اتنا ہوا کہ ایک پیٹی مسجد تک آئی، اور وہ بھی کوئی پڑھے یا نہ پڑھے کوئی مطلب نہیں ہے. دیکھو جا کے مسجد میں پاروں کو دیمک کھا گئی، کوئی کھولنے والا نہیں ہے. ہماری قوم اتنی سیدھی ہے، بھیڑ کی طرح چلتی ہے، جدھر ایک چلتا ہے ادھر سب چلا کرتے ہیں. سن تو اس لیے پیٹی لے کر کے آیا تاکہ قرآن لاؤں، میرے باپ کو ثواب ملے. قرآن کا ثواب تب ملے گا جب کوئی پڑھے گا. رکھ کے ثواب ملنے والا نہیں ہے. اگر تجھے ثواب ہی چاہیے تھا تو آتا دارالعلوم صوفیہ چشتیہ میں آ کے کہتا یہاں کے اساتذہ سے حضرت جی مجھے وہ بچے بتا دو جن کے پاس بستر پرانا ہو گیا ہے، سردی آ گئی ہے، جس کے پاس کمبل لگی ہے. ایسا بچہ بتا دو جس کے پاس غربت کی وجہ سے موٹے کپڑے نہ ہو. ایسا بچہ بتاؤ جس کے پاس پڑھنے کے لیے قرآن نہ ہو. ایسا بچہ دکھا دو جس کے پاس بچھانے کے لیے بستر نہ ہو. کیا کرے گا؟ باپ کا انتقال ہو گیا ہے. میں چاہتا ہوں قرآن والوں کی خدمت کروں اپنے باپ کے نام سے. آیا کرو کبھی اداروں میں. تمہیں کیا پتا مدرسے کیسے چلتے ہیں؟ ہمارے بچے تو فلٹر پانی پیتے ہیں، فریج اور واش فریج کے اندر کا پانی، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. انہیں کیا پتا مدرسے والوں کی زندگی کیا ہے؟ وہ سوتے ہیں تو اے سی چالو رہتا ہے. پوچھ کبھی قرآن والوں سے، ان کے پاس ہاتھ والا پنکھا نہیں ہوتا ہے، بل جمع کرنے کے لیے مدرسے کے فنڈ میں پیسہ نہیں ہے. یہ غریب بنیان میں لنگی میں زندگی گزار رہے ہیں. اگر تجھے چاہیے جنت تو آ کبھی مدرسے میں ان کے لیے اے سی کا انتظام کرا، ان کے لیے پنکھے لگوا، ان کے لیے فریج لگوا. کوئی گارنٹی نہیں ہے تیرے مرنے کے بعد تیرے بیٹے تیرے ایصال ثواب کے لیے 1 روپیہ خرچ کریں گے. اگر جنت میں جانا چاہتا ہے لگوا دے مدرسوں میں پنکھے، انتظام کرا دے قرآن والوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 100 سال بیت جائیں، 50 سال بیت جائیں، تیرے لیے کوئی دعا کرنے والا نہ ہو یا کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، تجھے کوئی ثواب نہ ملے. خدا کی قسم اگر تو نے مدرسے میں انتظام کرا دیا، کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، جب یہ قرآن والے بچے تیرے دیے ہوئے پنکھے کے نیچے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں گے، تیرے دیے فریج سے ٹھنڈا پانی پیئیں گے، ادھر پانی کا ٹھنڈا گھونٹ حلق کے اندر جائے گا، ادھر کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. اللہ اس کے کلیجے سے پہلے تیری قبر کو ٹھنڈا فرما دے. اس لیے قرآن والوں کی خدمت کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو. جنت میں جانا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کے مہمانوں پہ پیسہ خرچ کیا کرو، پیسہ خرچ کیا کرو. یاد رکھیے گا یاروں کو کھلانا اپنی جگہ ہے، مصطفیٰ کے مہمانوں کو کھلانا اپنی جگہ ہے. وہ ایک بات میں اکثر بیان کرتا ہوں. وہ ایک شخص تھا نا، ایک شخص اس کی عادت تھی، پرہیزگار بندہ تھا وہ. توجہ ارباب ممبر کی بھائی، اللہ سلامت رکھے، بڑی دیر سے بیٹھے، اللہ سلامت رکھے بھائی. یہ میں آج جو مجھے دقت ہوئی ہے نا بیٹھنے کی یا انتظار کی، یہ تمہارے کھاتے میں ڈالی جائے گی. تم ہی ہو جنہوں نے یہ تاریخ کرائی تھی. آج کتنی دیر انتظار کرنا پڑا، لیکن میں اس لیے برداشت کرتا رہا کہ یہ مدرسے کا ممبر ہے، یہ مدرسے کا ممبر ہے اور ہم بھی کسی مدرسے سے پڑھے ہیں. مگر مہربانی کریں کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا. ہم بڑے تھکے لوگ ہوتے ہیں. یہ میری آج کی تیسری تقریر ہے اور کل شام تک مجھے 5 تقریریں مکمل کرنی ہے. لوگ کہتے ہیں میں صرف اس لیے پیسوں کے لیے یا تقریروں کے لیے نہیں بھاگ رہا ہوں، میں الٹے پیسے دینے تیار ہوں بھائی، مجھے خالی چھوڑ دو. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نہیں آئے. تو ایک بندے نے یہ کہا اگر آپ تاریخ نہیں دو گے پورا گاؤں کہہ رہا دیوبندی ہو جائیں گے. یہ میں بتاؤ کیا کروں، مجھے بتایا جائے. میں نے کہا یار یہ جملہ نہ بول، توبہ کر.
جا رو کے اللہ سے کہنا معاف کر دے، مالک تو نے جو ایمان کی دولت دی ہے یہ ہر کسی کو نہیں ملا کرتی ہے، یہ نصیبوں سے ملا کرتی ہے۔ بہرحال میرے لیے دعا کریں، آپ بیٹھے، میں تو آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اتنی رات تک اور اتنا بڑا مجمع اور بیٹھا رہ جائے، مگر میں تعجب بھی نہیں کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اجمیر میں غریب نواز نے اونٹ بٹھائے تھے تو اٹھے نہیں تھے، آج بغداد والے نے غلام بٹھا دیے ہیں تو اٹھ کیسے سکتے ہیں؟ میں تعجب بھی نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرا اپنا عقیدہ یہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار، آتے ہیں وہی جن کو سرکار، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس تھوڑی سی بات سمجھیں، کریں گے انشاءاللہ ایسا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، ایک بندہ تھا بڑا صوفی پارسا بندہ تھا، روز صبح کو ایک روٹی صدقہ کرتا تھا، ایک روٹی صدقہ کرتا تھا، روز آنا کا معمول تھا۔ ایک دن سویا خواب میں حضور تشریف لے آئے، فرمانے لگے یار روز رب کی دعوت کرتا اور اپنے نبی کو بھول جاتا ہے۔ اس نے اتنا سنا وہ تڑپ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ تو دعوت سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا سن، تو روز ایک روٹی صدقہ کرتا نا رب کی رضا کے لیے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو فرمایا تجھے رب کی دعوت کرنے کا اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں۔ ہاں تو بات تفصیل سے ادھر نہیں جانا، بس میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے جب تو نا ایک روٹی صدقہ کرتا ہے تجھے اللہ کی دعوت کا ثواب ملتا۔ وہ غلام حضور کا تڑپ گیا، کہنے لگا محبوب یہ تو بتائیے آپ کی دعوت کیسے ہوگی؟ فرمانے لگے اتنا سا کام کرنا ہے، جب تیرے گھر میں کوئی بھی اچھی چیز بنے نا تو تھوڑی سی روٹی لینا، تھوڑی سبزی لینا، تیرے گھر کے پیچھے میرے قرآن والے رہا کرتے ہیں، یہ کھانا جا کے میرے قرآن والوں کو کھلا دینا۔ حضور فرماتے ہیں اس سے سن، جب روٹی صدقہ کرے گا رب کے نام پہ تو تجھے رب کی دعوت کا ثواب مل جائے گا، جب مدرسے والوں کو کھلائے گا تو تجھے مدینے والے محبوب کی دعوت کا ثواب مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کو حضور کی دعوت کا ثواب ملے تو کھلاؤ مدرسے والوں کو، کھلاؤ۔ اور ایک بات کہہ دوں، انہیں یتیم نہ سمجھنا، لاوارث نہ سمجھنا، یہ وہ جماعت ہے جس کا بغداد والا بھی وارث ہے، خود مدینے والا بھی وارث ہے۔ سب سے مضبوط جماعت یہ ہے، گارنٹی ہے، جس کے گھر برکت نہ ہو مدرسے کا ایک بچہ لے جا کے کھانا کھلاؤ، اللہ کتنی برکت عطا کرے گا۔ اور ایک بات بتا دوں، علم اصل ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے اتنا علم سیکھا کہ اللہ نے مجھے قطبیت کے اعلیٰ معیار پہ پہنچا دیا۔ اب ان چھچوندر پیروں سے پوچھ جو کہتے ہیں نہیں جی مولوی کی لائن الگ ہے، فقیر کی الگ ہے۔ ہاں بھائی یہ نہایت حد ہو گئی بھائی، لوٹ لیا قوم کو۔ اور ہماری قوم ہے، تمہارے آگے دیکھو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جتنا ننگا دیکھا وہیں گر گیا۔ یہ ننگا بہت پہنچا ہوا نہیں، پہنچا ہوا ننگا نہیں ہوتا، پہنچا ہوا وہ ہوتا ہے جس کی نظروں میں حیا ہوتی ہے، چہرے میں جلوہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ لوگ بات کرتے ہیں لو جی بغداد والوں کا ایسا کر دیا، انہوں نے غوث پاک کو خدا تک پہنچا دیا اور ایسا کرتے ویسے کرتے۔ میں نے کہا یار چھوڑ بغداد والے کی بات، وہ تو بہت بڑا پیر ہے، وہ تو بہت بڑا پیر ہے۔ اگر ان کی نسل کی ثقافت دیکھنی ہے تو بلگرام شریف آ کے دیکھ ان کے بیٹوں کی چوکھٹ پہ، تجھے کہنا پڑے گا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی تو چوروں سے نکلیے، ان پہ جائیے جن کی نظر جیب پہ نہیں دل پہ ہوتی ہے، نظر دل پہ ہوتی ہے۔ سی پی ایم میں 2 دن بھرتی رہا، ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ تو دل کا بڑا مریض ہے۔ یہ بات چلتے چلتے بلگرام شریف سرکار ویسمیہ تک پہنچی، حضرت نے فرمایا کہ اس کو کہو بلگرام آئے۔ میں بلگرام شریف گیا، حضرت نے فرمایا پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا 2 دن ہاسپٹل میں رہا، میرے دل کی کنڈیشن خراب ہے۔ نظر ڈال کے بولے دوا مت کھانا، ہاتھ سے پانی پینا، کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دیکھیں ایک بات بتا دوں، یہ سچی بات ہے، علماء کا بہت بڑا مجمع ہے اور یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم۔ جتنے پیر نا بڑے بڑے جلسوں میں جانے کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ سرکار اویس میاں کی شہرت جلسوں میں نہ جانے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔
جب بات آتی ہے کہ وہی جو جلسوں میں نہیں آتے، کہا ہاں وہی جو جلسوں میں نہیں آتے۔ ایک دن میں نے کہا تھا آپ جلسے میں کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے میں اس لیے کم جاتا ہوں کہ اس میں جلسوں میں جانے کی وجہ سے نا عبادت اور اپنے اوراد و وظائف میں نا تھوڑی سی دقت آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں جلسے تو ہوتے رہیں گے، عبادت کے لیے موقع مشکل سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں جاتا جلسوں میں زیادہ تر کہ میری عبادت میں خلل نہ پڑے۔ میں آپ یہ کہہ سکتے جی جلسے عبادت نہیں ہو رہے، وہاں ہو رہی ہے، یہاں شیخ شلی بھی آتے ہیں جلسوں میں۔ جو تم مذاخوری کے لیے مولویوں کو بلاتے ہو کہ چٹکولے سنا، یہاں مونڈ بنانے نہ آیا کرو، یہاں تقدیر بنانے آیا کرو، تقدیر بنانے آیا کرو۔ ہنسلو کے کتنے دن، ایک دن مر جانا ہے۔ بس آخری بات سن لیں، میں نے کیا کہا تھا، ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے اتنا علم سیکھا کہ اللہ نے مجھے قطبیت کے اعلیٰ معیار پہ پہنچا دیا۔ لیکن مدرسے کے طلباء، آپ سے میری اتنی گزارش ہے، مدرسے میں کوئی بھی دقت آ جائے کبھی پیشانی پہ بل مت لانا، کبھی پیشانی پہ بل مت لانا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اتنی دقتیں اٹھائی ہیں علم سیکھنے کے لیے، اتنے بڑے بڑے فاقے کیے، کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں مردوں کی طرح ہو جاتا تھا، لوگ کہتے تھے غسل دیا جائے یہ بچہ انتقال کر گیا۔ ایسی کمزوری آ جاتی تھی کہ دھڑکنیں تھمنے لگ جاتی تھی۔ فرماتے ہیں کبھی کبھی اتنی بھوک بھی لگتی تھی کہ میں زمین پہ کروٹیں بدلا کرتا تھا۔ کہتے ہیں ساری دقتیں اٹھائیں میں نے، مگر دین نہیں چھوڑا، میں نے دین سیکھا، اور پھر رب نے وہ عزت بخشی مجھے۔ ایک دن میں نے ضد کر لی، کھانا نہیں کھانا ہے جب تک خود رب نہیں کھلائے گا، کھانا نہیں کھانا جب تک خود رب نہیں کھلائے گا۔ ضد کر کے بیٹھے نہیں کھانا۔ رب نے خضر علیہ السلام کو بھیجا، جانا میرے عبدالقادر کے پاس، وہ کچھ کھا نہیں رہا کہ اسے کھلا کے آ گئے خضر، کھاؤ نا عبدالقادر، نہیں کھانا جب تک رب نہیں کہے گا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا۔ حضرت خضر نے کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا کون؟ کہا میں خضر ہوں۔ کہا آپ کا خضر ہونا اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن کھانا ہم تبھی کھائیں گے جب ہمارا رب کہے گا، جب ہمارا رب کہے گا۔ اب حضرت خضر مسکرا کے کہتے ہیں عبدالقادر کھا لے، میں اپنی مرضی سے نہیں تیرے رب کے کہنے سے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے عبدالقادر سے جا کے کہہ دو عبدالقادر تجھے میری قسم ہے کھا لے، جیسی طرح کہا ہے۔ بریلی والے نے کہا تھا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ سرکار غوث پاک کی شان، اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ مقدر کے دھنیوں کے رب نے قادری بنایا ہے۔ اس بات پہ جتنا ناز کرو کم ہے کہ تم قادری بنائے گئے ہو۔ اس لیے کہ سرکار غوث پاک نے پوچھا دروغہ صاحب جہنم میں کوئی اپنا بندہ بھی آنا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے حضور مجھے قادری کو اندر ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ کیوں نہیں دی گئی؟ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک نے حرم شریف کے اندر کھڑے ہو کے ایک پیر پہ پورا قرآن پڑھا۔ آواز آئی عبدالقادر آج مانگ کیا مانگنا ہے؟ کہتے مالک جو میں چاہتا ہوں وہ تو جانتا ہے، تو خود دے دے۔ کہا نہیں آج تو مانگ ہم دیں گے، آج تو مانگ ہم دیں گے۔ یہ محبوبیت کا مقام ہے سرکار غوث پاک کی، آج تو مانگ ہم دیں گے۔ تو کہتے مالک پھر ایک وعدہ کر۔ کہا کیا؟ کہا وعدہ کر جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا، جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا۔ آواز آئی عبدالقادر دل تھوڑا کیوں کرتا ہے؟ جو قادری ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ یہ وعدہ رہا جب قادری کو موت آئے گی اس سے پہلے ہم قادری کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بریلی والے نے کہا تھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، قدرت نما کے واسطے۔ لیکن ایک بات اور کہہ جاؤں، برا نہ ماننا، سرکار غوث پاک کرامت کا نور اپنی جگہ، لیکن تقوی کا جو نور سرکار غوث پاک کے اندر تھا وہ نظر نہیں آتا ہے، وہ آج کل نظر نہیں آتا ہے۔ اتنے بڑے سخی سرکار غوث پاک تھے، جب نوازتے تھے تو اپنا پرایا نہیں دیکھتے تھے، مٹھی بند کر کے نوازا کرتے تھے۔ اور آج تک ان کی سخاوت کا عالم یہ ہے جو 11ویں کرتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں سویا کرتا ہے، آج تک کی گارنٹی ہے۔ لو میں لکھ کے لے جاؤ اسے، جس کے گھر میں روٹی مکمل نہ ہو نا، پھر ایک کام کیجئے گا غوث پاک کی 11ویں کرنا شروع کر دو، خدا کی قسم اس لنگر کے صدقے میں تیری نسلوں کے گزارے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں یار اتنی بڑی 11ویں کیسے کریں، اور وہ میں نے کہا تو بے وقوف ہے،
تو خالی دسترخوان بچار، رزق بھیجنا تو بغداد والے کا کام ہے۔ اور ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے سارا ہی ان کے در کا ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا۔ علماء اہل سنت کی آمد ہو رہی ہے، سارے لوگ عزت سے کھڑے ہو کر کے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سارے لوگ کھڑے ہو جائیے۔ رسالت سے پیروں کا بھی علماء کا احترام بھی کیا گیا۔ حضرت علامہ الحاج محمد شکیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر رسول پر خطیب اہل سنت حضرت علامہ الحاج محمد شکیل صاحب قبلہ برکات اظہار العلوم جہانگیر گنج امبیڈکر نگر کی آمد ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، والماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اب آپ حضرات بیٹھ جائیں، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ کی تقریر سے بھی استفادہ حاصل کریں اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر شکیل صاحب قبلہ برکاتی اظہار العلوم جہانگیر گنج امبیڈکر نگر کے چہرے کی زیارت کریں۔ بس بیٹھ جائیے، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائیے، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائیے۔ میں بات پوری کروں ذرا، کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ میں نے اتنی دیر سے سمجھایا، یہی سمجھ میں آئی آپ کے؟ علماء کا ایسے ہی احترام کریں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا الشاہ شکیل احمد صاحب قبلہ داماد ظلہ العالی، یہ وہ شخصیت ہے جن کے مدرسے میں سرکار اویس میاں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ میں حضرت کو کچھ دیر دیکھتے ہی رہ گیا، ہاں میں دیکھتے ہی رہ گیا۔ بہت بڑی ذات حضرت کی ہے ماشاءاللہ۔ حضرت کہ آپ چہرے کا دیدار کریں اور میں بات مکمل کر لوں تو ہمیں فخر ہے کہ رب نے ہمیں قادری بنایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں سارے بولیں، ہمیں قادری بنایا ہے۔ اور یہ سرکار غوث پاک کا کرم ہے کہ ہمارے دسترخوان ہوتے ہیں، لنگر انہی کا ہوتا ہے، لنگر انہی کا ہوتا ہے۔ سرکار غوث پاک کو آپ دیکھیے، آپ نا کہیں جا رہے تھے کسی کام سے، راستے میں دریا پار کرنا تھا کشتی سے۔ جب کشتی کی طرف بڑھے نا تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو کشتی والا دھکا دے کے ہٹا رہا تھا۔ دل دیکھیں سیدوں کا دل کیسا ہوتا ہے، دل دیکھیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت کی ذات تو پکی جنتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا جو میری اولاد سے وفا کرے یا اس سے پیار کرے یا اس کی خدمت کرے، حضور فرماتے میں ہاتھ پکڑ کے اسے خود جنت میں داخل کروں گا۔ تو ایک پائے کا سید زادہ حضرت کے ادارے میں پڑھ کے آیا ہے۔ تو ماشاءاللہ میں تو فخر سے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آج کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو تو وہ حضرت کا چہرہ دیکھ لے۔ ویسے تو اہل سنت کے عقیدے کی روشنی میں یہ پوری جماعت جنتیوں کی جماعت ہے، پوری جماعت جنتیوں کی جماعت ہے۔ علماء کی میں کیا بات کروں گا، یہ پڑھانے والوں کو کی شان اپنی الگ ہوتی ہے۔ پڑھنے والوں کی اگر بات کی جائے، اگر یہ قبرستان سے گزر جائیں اللہ ان کے قدموں کی برکت سے عذاب ہٹا دیا کرتا ہے۔ یہ پڑھنے والوں کی شان ہے تو پڑھانے والوں کی شان کیا ہوگی۔ بس بات پوری کرنے لگا ہوں۔ سرکار غوث پاک گئے، پوچھا کیا بات ہے بھئی تجھے دھکا کیوں دیا؟ کہنے لگا جناب میں غریب ہوں، میرے پاس کرائے کا پیسہ نہیں ہے، اور یہ ناؤ والا کہہ رہا ہے کہ اگر پیسے ہوں گے تو پار جانا ہے ورنہ نہیں جانے دوں گا۔ جب اتنی بات سنی نا، اللہ اکبر، سننا غور سے، تو غوث پاک کے ساتھ شاگرد تھے۔ غوث پاک خالی تسبیح نہیں لیتے تھے ہاتھ میں، غوث پاک درسگاہ میں بھی پڑھاتے تھے۔ ہاں مفسر ہیں غوث پاک، محدث ہیں غوث پاک، فقیہ ہیں غوث پاک۔ اگر آپ بات کریں منطقی فلسفی، آپ کی خدا کی قسم علم و عرفان کا خزانہ تھا آپ کا سینہ، آپ کی درسگاہ لگتی تھی۔ یہ سرکار غوث پاک کا علمی اپنا مقام ہے۔ فرماتے میں درسگاہ بھی پڑھاتا تھا اور کہتے 75% تبلیغ دین میں نے تقریر سے کی ہے۔ یہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں 75% کا میں تقریر نہیں کرتا تھا۔ ایک دن حضور خواب میں تشریف لائے، عبدالقادر تقریر نہیں کرتے نانا، میں رہتا ٹھہرا اجمی، میں کہاں تقریر کر پاؤں گا؟ کہنے لگے پھر حضور نے فرمایا منہ کھول۔ 7 مرتبہ لعاب ڈالا، 6 مرتبہ حضرت علی نے ڈالا۔ فرماتے ہیں یہ زبان میری ہوتی ہے، فیضان مدینے والے مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جس کی گفتگو میں جتنا زیادہ اثر ہے اس کو اتنا ہی زیادہ میرا حصہ ملا ہوا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں۔ آپ نے اپنے شاگرد سے کہا جا درسگاہ کے اندر سونے کے سکوں کی تھیلی ہے،
اٹھا کے لایا دوڑ کے شاگرد آپ نے کشتی والے کے حوالے کی، کہنے لگے اسے رکھ. اس نے کہا یہ کیا؟ فرمانے لگے آج کے بعد اگر کوئی غریب تیری کشتی میں بیٹھنے آئے اور اس کے پاس کرائے کے پیسے نہ ہوں، اسے دھکا نہ دینا، عبد القادر کے کرائے سے اسے دریا پار کرا دیا کرنا. یہ سرکار غوث پاک کا اپنا دل ہے. خدا کی قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ جانا. وہ اگر اشارہ کر دیں تو مشکلیں ٹل جایا کرتی ہیں. اب تھوڑی ہی دیر کے بعد دستار بندی کا نورانی منظر آپ کے سامنے ہوگا. میں نے جو گفتگو کی فرمایا گیا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم سے آگ سے بچنے کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے سب سے پہلے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، اس کے بعد اپنے اعمال درست کرنے ہیں. عقیدہ درست نہ ہو اور اعمال کتنے بھی اچھے ہوں پھر کوئی کام نہیں آنے والا. کم سے کم عقیدہ بچا کے قبر تک لے جاؤ. حضور قبر میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ العزیز. حضور کے چہرے کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن شرط ہے عقیدہ بچائیں. بچے گا کیسے؟ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہیے گا. لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. میں ایک بات کہتا ہوں سنیے. ایک ہے ذات اعلیٰ حضرت، ایک ہے بات اعلیٰ حضرت. ذات کو نہ مانو چلے، بات نہ مانو قطعی نہیں چلے. ذات کیا کہے کہ نقی علی رضا علی کے خاندان سے ہیں. بات کیا کہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بات کیا کہے اور کوئی ہے وہ کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. بات کیا کہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور سنیے مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں. ایک بات مشورے کے طور پہ کہہ دوں، مسلک اعلیٰ حضرت کو 4 لوگوں کی بپوتی نہ بنایا جائے. یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ایک آفاقی نظریہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. کسی شخصی گناہ کی بنیاد پر، انفرادی گناہ کی بنیاد پہ بندے کو آپ ایسے نکال دے تو یہ مسلک اعلیٰ حضرت سے نکل گیا. کتنے لوگ رکھنے مسلک اعلیٰ حضرت میں؟ آپ ہی فیصلہ کر دو. آپ ٹھیکیدار ہو تو بتاؤ. سنیے کسی کے کہنے سے نہ کوئی داخل ہوگا نہ نکلے گا. ہر وہ شخص مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بالا. جو اس نظریے کو رکھتا ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. خدا را رحم کریں امت پہ. اب اور زیادہ فساد برداشت نہیں ہو سکتا. دکان کسی کی چلے نہ چلے تمہیں مسلک اعلیٰ حضرت نہیں چھوڑنا. یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ کے جا رہا ہوں، تمہیں مسلک اعلیٰ حضرت نہیں چھوڑنا. جو نظریہ امام احمد رضا نے دیا وہی رکھنا ہے. جو فکر امام احمد رضا نے دی ہے وہی رکھنی ہے. سمجھ کے میری بات. اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن سننا پیارے مسلک اعلیٰ حضرت کیا کہ زمین و زمان تمہارے لیے. اب ذرا بول کے بتاؤ، اگر بریلی سے تعلق رکھتے ہیں سچا بولے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان. حضرت جی ایسا لگ رہا ہے الحمدللہ جیسے جلسہ شروع ہو رہا ہے. یہ آپ کا مجمع سلامت رکھے اللہ. خدا کی قسم میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، دو کے سامنے بیٹھے ہو. مزار والے کی نظر بھی دھری ہے، مدینے والے کی نظر بھی دھری ہے. سبحان اللہ. کبھی کبھی بندے کہتے ہیں تو آئیں گے مدینے سے، تو گھر سے چل کے آ کیوں، تو ٹھیکیدار ہے. دعویٰ ہے تیرا کوئی ان کی ذات پہ، وہ آقا ہیں، چاہیں تو آئیں نہ چاہیں تو نہ آئیں. مرضی کے مالک ہیں، چاہیں تو نظر کر لیں اور چاہیں تو نظر پھیر لیں. کوئی اتنا بڑا نہیں ہے جو وہاں حکومت چلائے. خدا کی قسم وہ آئیں گے تو خوشبو بتائے کہ مدینے والا آ گیا. یہ دل کا مطمئن ہو جانا بتا رہا ہے حضور نے نظر کر لی ہے ادھر. یہ ماحول، یہ مجمع بتا رہا ہے حضور کی نظر کرم ہے. اب ذرا میرے ساتھ پڑھیں گے سارے لوگ، دنیا کو پتہ چل جائے بریلی والے کون ہے. زمین و زمان. یہ پیچھے والے لوگ بھی بولتے ہیں الحمدللہ سارے بریلی والے ہیں نا. کوئی سلے کلی تو نہیں بیٹھا ہو تو بیٹھ بھائی بریانی کھا کے جانا، مگر انصاف کا چشمہ لگا کے بیٹھنا. پھر دیکھ بریلی والے کیا کہتے ہیں. حضرت کی گفتگو سنو گے تو تمہیں کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رشتے میں ہے جا بجا تھانے والے. میرے ساتھ پڑھیں گے اور مجھے بتائیے سارے بریلی والے ہیں. زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں تہن میں زباں بدن میں ہے جہاں. ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں
लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान जो हुए अगला तो उनका माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। आप हजरात बैठे, हम और आप हजरात